ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز دے وچ محمد بخش راکم صاحب نے اپنی سناخانی فرمائی ہے. اور جڑی ہستی دی انتظار ہے وہ ہستی ساڑھے درمیان تشریف گھن آئی ہے. انہوں نے بیان تھی اور تو پہلے ایک نعرہ سناؤ تاکہ انہوں کو معلوم ہو وجے کہ لوگ محفل اور جلسہ سن واسطے بیٹھے ہیں. وہاں تک بلند کر کے نعرہ دے جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوج نبی. ہمیں بلا تاخیر دعوت رسا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طلحہ احسن جلالی صاحب تو اپنے نورانی بیان دینا تھوڑے سارے دلوں کو منور فرمائیں. چھوڑ دینا ہے تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. حضور سید کائنات، مفکر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، ہادی السبل، ختم الرسول، مولا کل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، گرامی قدر سامعین، آج کا یہ نورانی، وجدانی، ایمانی، روحانی پروگرام جو صبح 10 بجے سے جاری و ساری ہے، دعا ہے خلاق عالم ہر آنے والے غلام کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. اس طرح کہ آپ نے فلیکسز کے ذریعے اس پروگرام کا عنوان سماعت کیا ہوگا، محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین. اس کے حوالہ سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے اور سٹیج کے اوپر بڑی بڑی روحانی علمی شخصیات موجود ہیں. میرے کرم فرما اور میرے محسن پیر طریقت، رہبر شریعت، باوردہ یغوش ولایت، استاد العلماء حضرت اقدس حافظ محمد اقبال خان چشتی صاحب، قادری صاحب، اطال اللہ عمرہ. آپ کو جب آپ کے پروگرام کا پتہ چلا تو
آپ فرمانے لگے کہ میں بھی اس پروگرام میں شرکت فرماؤں گا. آپ کے اس پروگرام کے لیے آپ میاں والی سے آگے عیسیٰ خان سے تشریف لائے ہیں، تو یقیناً محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور میرے برادری اکبر حضرت علامہ مولانا محمد زمان مدنی صاحب، آپ کا حکم ہوا تو بندہ نچیز آپ کے جنتی چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے. تو آپ فرمائیے خلاق عالم بندہ نچیز کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بہت ہی اہم موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے. میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر بہت سی باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں، تو پوری توجہ میری طرف رکھیے گا اور سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیے گا. آنکھیں میری طرف رکھیے، دل مدینے والے کی طرف رکھیے گا، پھر دیکھنا رحمت کی برسات کیسے ہوتی ہے. محبت سے کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ. اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. جناب کے سامعین، آپ کی سبحان اللہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ میں کریم رسول جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان علی شان سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے محبوب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دلوں کے مطلوب جان کائنات رحمت دو عالم تاجدار ختم نبوت سیدی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، مصطفیٰ کریم کی رسالت کے بعد جس ہستی کو بھی نسبت دربار رسالت سے ہو جائے، سنی ہر اس ہستی کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے. وہ حضور کے صحابہ ہوں تو پھر بھی سبحان اللہ، وہ تاجدار مدینہ کی اہل بیت ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ تاجدار مدینہ کی ازواج ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ کریم آقا کے والدین ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے ابو بکر ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے عمر ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ آقا کے عثمان ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ شاہ علی مشکل کشا ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ حضرت امیر معاویہ ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ حضرت ابو سفیان ہو پھر بھی سبحان اللہ، وہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا ہو پھر بھی سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ ہو پھر بھی سبحان اللہ، آقا کے غلام داتا علی حجویری ہو پھر بھی سبحان اللہ، خواجہ جمیری ہو پھر بھی سبحان اللہ، اور آقا کا ہر امتی عاشق رسول سنی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. جس کو بھی نسبت سرکار پہ ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرا کریم رسول جانے کائنات کسی سبزی کو پسند کر لے تو یہ تو ادب سے اسے بھی کدو شریف کہہ دیتے ہیں. اگر آقا کسی سویٹ کو پسند کرے تو ادب سے اسے حلوہ شریف کہہ دیتے ہیں. جس مٹی پہ کریم رسول کے قدم لگے یہ تو اس مٹی کو بھی کھا کے شفا سمجھتے ہیں. سرکار کی وجہ سے سب کو مانتے ہیں بھئی صحابہ بڑی شان والے ہیں. کیوں؟ حضور کے صحابہ ہیں. اہل بیت بڑی شان والے. کیوں؟ حضور کے اہل بیت ہیں. ہم پرائیویٹ طور پہ پیار نہیں کرتے، ہم نے جسے بھی مانا محمد الرسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے، اور یہ عقیدہ امام احمد رضا فاتح بریلوی کا ہے. آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم رسول اللہ.
صحابہ کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کہ رسول کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ کہ رسول کے اہل بیت ہیں۔ کس چیز کو تاجدار مدینہ کی وجہ سے مانیں گے تو پھر محبت برابر ہوگی۔ محبت کا مرکز حضور ہوگا تو پھر محبت میں فرق نہیں ہوگا۔ جتنی محبت علی سے ہوگی اتنی صدیق اکبر سے بھی ہوگی۔ اور دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، جبے پہنے ہوئے، دستاریں باندھتے ہیں، ممبروں کی آپ کے بولتے ہیں، وہ اہل بیت کا ذکر کریں گے، صحابہ کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے جو صحابہ کا کریں گے، اہل بیت کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے جو اہل بیت کا کریں گے، نبی کی ازواج کا نہیں کریں گے۔ کچھ ہیں جو نبی کی ازواج کا تو کریں گے، نبی کے والدین کا نہیں کریں گے۔ اور مبارک ہو تمہیں سنی، تیرے سینے میں نبی کی آل کی بھی محبت ہے، نبی کی اصحاب کی بھی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، آپ کا ذوق بتاتا ہے، آپ کچھ سنیں گے میرے سے، کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کا ذوق بتا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے ذوق والے عاشق کہیں کہیں ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں ہمیں بھی سنانے کا لطف آتا ہے، عاشقوں کو سننے کا لطف آتا ہے۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی۔ سنی سے نہ تو رب کی گستاخی برداشت ہے، نہ رب کی حبیب کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کے صحابہ کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کی اہل بیت کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کی ازواج کی گستاخی برداشت ہے، نہ نبی کے والدین کی گستاخی برداشت ہے۔ سنی اسے ہی اپنے سر پہ چوبر بنا کے رکھتے ہیں جو مصطفیٰ کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ رحمت قدر سامع توجہ فرمائیے، میرے کریم رسول جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اگر ہے تمہارا دھیان تو سنو پھر یہ بیان۔ میرے آقا کا ہے فرمان، فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ مکان بناتے ہیں، بنیادیں نکالتے ہیں نا، کیا کہتے ہو اپنی زبانوں نے؟ بنیاد ارے اچھا، میں ویسے تو میرا گھر منڈی بہاؤالدین میں ہے، تو رہتا میں لاہور ہوں، لاہور والے اسے نیاں کہتے ہیں، تو ہم منڈی بہاؤالدین والے بھی اسے ایرے ہی کہتے ہیں۔ دیکھو اتفاق، دیکھو اتنا سفر کر کے ہوں، پہلا جملہ تم سے پوچھا ہے وہی مل گیا ہے۔ تم کیا کہتے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایرے، ایرے نکالتے ہو بھائی، نکالتے ہو۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ہے نا اوپر ہے، مکان اوپر ہے، چھت اوپر ہے، رہائش اوپر ہے، ایرے تھلے کیوں؟ سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں بھائی؟ اوپر دیواریں 9 انچ کی، ایرے تھلے 1.5 انچی، دیوار اتنی چوڑی، ایرے اتنے چوڑے، کیوں؟ پھر ایرے صرف اینٹوں کے نہیں رکھتے، آج کل تو نیچے بجر ڈالتے ہیں، اوپر پھر درمٹ سے کٹائی بھی کرتے ہیں۔ انہوں درمٹ ہی کہتے ہو، کچھ اور کہتے ہیں؟ درمٹ کا دوسرا لفظ بھی مل گیا ہے، عاشقاں دے تے دل ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ درمٹ۔ میں نے کبھی پتھر ڈال کے درمٹ سے کوٹتے کیوں ہو؟ اور بابا جی بتاؤ نا ذرا، اس پتھر نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے کہ درمٹ سے کوٹ کوٹ کے ہاتھوں کو چھالے بھی ڈال لیے؟ کیوں کوٹ رہے ہو اتنا؟ توجہ کرنا ذرا، میری بات میرے دل تک پہنچے نا تو پھر اٹھ کے بھی نعرہ لگا سکتا ہے۔ توجہ کر ذرا، کیوں کوٹتی ہو؟ آپ کہیں گے علامہ صاحب اس لیے جس مکان کی ایرے پختہ ہوں، جس کی بنیادیں پختہ ہوں، بڑے بڑے طوفان بھی آ جائیں وہ مکان ڈولتا نہیں، وہ مکان ہلتا نہیں، آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، وہ مکان ڈولتا۔ بولو تو صحیح، وہ مکان ڈولتا، وہ مکان نہیں ڈولتا۔ کیوں؟ اس کی بنیادیں پختہ ہیں، اس کی ایرے پختہ ہیں، کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں، کوٹ کوٹ کے بنائے ہیں۔ تو سن میرے کریم آقا کا فرمان ہے، جس طرح ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے تو فرمایا اسلام کی وہ بنیاد ہے۔ کریم رسول قربان جائیں، یہ لوگ دیوانے آئے بیٹھے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 2 محبتیں۔
پورے اسلام کی بنیاد دو محبتوں پہ ہے، دو محبتوں پہ. کون سی؟ فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی. اسلام کی بنیاد دو محبتوں پہ ہے. ایک محبت میرے صحابہ، ایک محبت میری اہل بیت کی ہے. فرمایا جس کے سینے میں دونوں کی محبت پختہ ہو جائے اس کے ایمان کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. اس نے نعرہ خلافت نہیں نا حق چار یار تے بڑے گاج باج کے نے ہاتھ چوک کے آنکھوں نعرہ خلافت، نعرہ خلافت. ایتھے لیول رکھو گے تو پھر میں سنو گے. ایسا آواز میں سنا نہیں سکتا، تسی سن نہیں سکتے. میں وہ روایت پڑھوں گا کہ صحابہ کا ذکر آئے تو آواز بلند کرنا صحابہ کی سنت ہے. تو میں کہتا ہوں روایت بھی سنتے جاؤ، سنت صحابہ پہ بھی عمل کرتے جاؤ نا. محبت سکی ہے سبحان اللہ. تو محبت اسلام کی بنیاد کتنی؟ اچھا ایک چھت ہے، مکان ہے، اس کی دیواریں کوئی نہیں، صرف دو پلر ہیں، دو سمجھ جاؤ، سمجھیو کہ نہیں سمجھو؟ دیوار کوئی نہیں، صرف دو تھمیاں تے چھت کھڑی ہے. کوئی بندہ آکے کہہ دے کہ ایک تھمی کٹ دیو، چھت کھڑی رہ گئی، تو جیڑا کٹن آئے گا وہ آپ بچ کے جائے گا. توجہ کی آپ لوگوں نے؟ دو پلروں پہ چھت کھڑی ہے، دیوار کوئی نہیں. کوئی بندہ آکے کہے کہ ایک نکال دو، چھت رہے گی، آپ کہیں گے نہیں گر جائے گی. وہ کہے چلو یہ پلر نہیں نکالتے، یہ نکال دو، آپ کہیں گے جون سا بھی نکالیں گے نا، چھت نہیں. جیڑا بھی کٹو گے چھت نہیں. چلو جی ٹھیک ہے، کٹتے نہیں، اس کو نکالتے نہیں ہیں. ایک پلر ریت کا بنا دو، ایک بجری کا بنا دو. بات بھی ان کامیاب نہیں، سمجھدار تو تسی آپ ہی ہو. بات بھی کامیاب اور مڑ کامیاب تو نہیں نا. آپ کہیں کہ جتنا وہ پختہ ہو اتنا ہی وہ پختہ ہو تو چھت قائم رہے گی. آپ کہیں گے علامہ صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں تیرے دل میں جتنی کوٹ کوٹ کے محبت مولا علی کی ہو اتنی ہی ساتھ صدیق اکبر کی ہوگی تو پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ. جتنی کوٹ کوٹ کے محبت اہل بیت کی ہوگی اتنی ذات صحابہ کی بھی ہوگی تو پھر تیرا ایمان کبھی نہیں ڈولے گا. بڑی بڑی آندیاں آئیں گی، کبھی ایران کی طرف سے آئیں گی، بول لو تو صحیح، کبھی کہیں سے آئیں گی، بڑی بڑی آندیاں طوفان آئیں گی، لیکن دل میں اگر کوٹ کوٹ کے محبت ابو بکر کی بھری ہوئی ہوگی تو ایمان کبھی نہیں ڈولے گا. تو یہ اور کہیں محبت تمہیں نہیں ملے گی. اکٹھی محبت ملے گی تو سنی کے سینے میں، ولیوں کا غلام ہوگا، سنی ہوگا. جس کے سینے میں نبی کی صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت. عقیدہ سنتے جاؤ، میں آگے بڑھ کے فضائل پڑھوں گا، پہلے عقیدہ سنیے. یہ میرے ہاتھ میں المستدرک الصحیحین امام حاکم نے شافعی کی کتاب ہے، بخاری اور مسلم کی شرطوں پہ لکھی گئی. اور امام حاکم فرماتے جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. توجہ کرو، حدیث کیا ہے پوری توجہ کرنا ذرا. کچھ لوگ انتظار میں ہوں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کب کان پہ ہاتھ رکھیں گے اور شروع ہو جائیں گے. تو میں رکھنے رکنے کو نہیں ہے، شعر و شاعری میں آندی نہیں ہے گی کہ میں تو قرآن و حدیث کی بولنی بولتا جائے. محبت والا خود سبحان اللہ. میرے کریم آقا کا فرمان ہے فلون رجلا سافنا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار.
ایک بندہ یہاں سے مکے گیا، اللہ سب کو لے جائے، جدے اترا ہے، حرم میں چلا گیا، حرم سے آ کے مکہ شریف میں چلا گیا، مکہ شریف بیت اللہ کے سامنے آ گیا، توجہ کری، سامنے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، اس طرف حجر اسود ہے، کتنی مبارک جگہ ہے، توجہ کری ذرا توجہ، بندہ وہاں چلا گیا، پہنچ گیا، ایک دن وہاں رہا، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، وہاں آپ کو پتہ ہے 5 منٹ کو نہیں رہنے دیتا۔ حضور کہتے ہیں اگر ایسا بندہ ہو جو چلا جائے پھر وہاں جا کے مصلی بچھا لے، کیا سو جائے، فصلی وصاما، روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے۔ اچھا توجہ کرو، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 1 سال، 2 سال، حضور کہتے ہیں ثم لاقی اللہ، جب جائے وہاں رہے، وہاں رہے، وہاں رہے، حتیٰ کہ اس کی موت آ جائے تو وہاں۔ اچھا رزلٹ کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں داخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اے گل سمجھنے والی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب خود ہی روایتیں پڑھتے ہو کہ کعبہ تو وہ ہے جس کو پہلی نظر دیکھیں تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو یہ کیسا بندہ جو ساری زندگی کعبہ دیکھتا رہا تو پھر بھی جہنم میں گیا؟ آپ کہتے ہو ایک نظر دیکھے تو بخشا جاتا ہے، میں نے کہا یہی تو فرق میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کعبے میں بھی بخشا وہی جاتا ہے جو یہاں بیٹھا بخشا گیا، یہاں جو بخشا جائے گا وہی وہاں بخشا جائے گا۔ سنو اس روایت کو یہاں روکو، ابھی میں وجہ بتاؤں گا کہ جہنم میں کیوں گیا ہے۔ دوسری روایت سن، میرے کریم آقا کا فرمان ہے اگر میرا امتی کعبے نہیں آیا کوئی بات نہیں، مدینے نہیں آیا کوئی بات نہیں، اس نے پاکستان قائد اعظم انٹرچینج نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، علامہ اقبال ایئرپورٹ نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، اس نے ملتان ایئرپورٹ نہیں دیکھا کوئی بات نہیں، وہ اوپر سے اڑتا اڑتا جہاز بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے، 5 وقت کا پکا نمازی بھی نہیں ہے، لیکن عقیدے کا پختہ ہے، عقیدے کا سچا ہے، عقیدے کا سچا ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے بستر پہ ہے، اس کی بھی روح نکل گئی، اس کی بھی روح نکل گئی، وہ کعبے میں ہے، اس کی بھی نکل گئی، وہ داخل النار، اس کی نکلی تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ایک بندہ ویگ صدر میں بیٹھا، اپنے گھر بیٹھا ہے، اپنے بستر جو روح نکلی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں روح نکل دی گئی تو سیدھے ہی جنت میں چلا گیا۔ اب یہ فرق بتاؤں کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ پھر کریم آقا فرماتے ہیں من احبا صحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم قال معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ پیار کرے، اہل بیت کے ساتھ پیار کرے، ازواج کے ساتھ پیار کرے، پیار کرنے والی بیٹھے ہوئے نا، کوئی انہوں دا بغض لے کے تے نہیں بیٹھا، اہل بیت نال پیار کرے، صحابہ نال کرے، ازواج نال کرے، شرط ایک یہ ولم یطعن، کسے تے تان نہ کرے، اعتراض کسے دے بارے برا نہ بولے، کسے دے بارے بک بک نہ کرے، بکواس نہ کرے، گندی زبان نہ کھولے، میرے صحابہ دا نام آوے ادب نال سر جھکا لوے، اہل بیت دا نام آوے ادب نال سر جھکا لوے، میری ازواج دا نام آوے ادب نال سر جھکا لوے۔ سونیا کتنی دیر محبت کرے، 1 مہینہ محبت کرے، 1 ہفتہ محبت کرے، 1 سال محبت کرے، سونی ذرا میرے آقا فرماتے ہیں خرج من الدنیا علی محبتہم، وہ یہ بدن وچوں روح تے نکل جاوے پر ابو بکر دا پیار نہ نکلے، روح تو نکل جائے، اہل بیت کا پیار نہ نکلے، روح نکل جائے،
सहाबा का प्यार ना निकले, रूह निकल जाए, अहले बैत का प्यार ना निकले, जो सारी जिंदगी यूं गुजारेगा सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में, आका फरमाते हैं काना मई फी दरजाती यौमल क़ियामा, और रब क़यामत के दिन जन्नत तो दे गई, जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत। बख्शा गया कि नहीं बख्शा गया? सहाबा नाल प्यार करे, अहले बैत नाल करे, दुआई ना करे, किसी से इतराज ना करे, फरमाया रब जन्नत भी देवेगा, जन्नत वही मुस्तफा दे कदमां जगह देवेगा। सुन्नी तू समझिए ही नहीं, ओ केड़े कदम, ओ जिथे अबू बकर आके सदीक बन जाए, उमर आके फारूक बन जाए, उस्मान आके ज़ुन्नुरैन बने, अली आवे के शेरे खुदा बन जावे, 1.25 लाख से अभी और सारे हिदायत के सितारे बन जाए, पर मैं उन्होंने मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कदमां में जगह मिल जाएगी। अच्छा जी, वो जहन्नम में क्यों गया? वाह हुआ मुबग़िदुन li अहले बैत मुहम्मदिन, फरमाया काबे में तो था लेकिन दिल में अली जो नहीं था। काबे में था लेकिन दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था। तो कोई नमाज काम आई है? रोजा, काबे का तवाफ काम आया? कलमा काम आया? लोग कहते हैं जिसने कलमा शरीफ पढ़ लिया वो जन्नती है, चाहे जो मर्जी करता फिरे। मैंने कहा कलमा पढ़ने के बाद फिर हिदायत पे कायम भी रहे, अगर भटक गया तो फिर जन्नती नहीं। कलमा पढ़ने के बाद हिदायत पे कायम रहना जरूरी है, ये मेरे करीम आका का फरमान है। काबे में है, कोई नमाज काम नहीं आई, कोई रोजा काम नहीं आया, कोई हज कोई ज़कात काम नहीं आई, क्योंकि दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है। आगे सुन, इसी किताब की इसी जिल्द के अंदर आगे जाके मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला अख्तारनी वख्तार अली असहाबा। हुजूर कहते हैं जब रब ने अपने लिए किसी को चुनना चाहा, रब ने अपना यार बनाना चाहा, रब ने अपना हबीब बनाना चाहा, तो पूरी कायनात में नबियों रसूलों की सफ में रब ने अपना हबीब चुनना चाहा, तो रब ने मुझे चुन लिया। रब ने चुने, मुझे चुना है। आगे सुन, वख्तार अली असहाबा, और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया है। हाय हाय, जो जो सहाबी है वो इंतखाब परवरदिगार का है, रब ने चुन लिया। नहीं तवज्जो की, एक बंदा जिसके बारे में मैं कहूं ये बंदा अच्छा है, हो सकता है उसमें कोई ऐब हो सकता है वो बुरा हो, एक है जिसके बारे में पीर साहब कहे बंदा अच्छा है, इसका इंतखाब मैं करता हूँ, हो सकता है कोई गलत हो। मिसाल के तौर पे अभी ये तुमने इंतखाब किया है कि हमारे मुल्क का वजीर आज़म अच्छा है, इंतखाब किया है, अच्छा निकला नहीं। ये इंतखाब बंदों के है ना, सोचते कुछ है निकलता कुछ है। अब बताओ जरा दिल पे हाथ रख, सहाबा वो सहाबा है जिनका इंतखाब मुस्तफा ने भी नहीं किया और रब्बे मोहम्मद ने दिया। खिलाफत हक चारियार, हक चारियार, हक चारियार। ढिले पै गए हो यार, इंज गल नहीं ना बननी। हाथ चौक के आखो ना जिंदाबाद। हक चारियार, हक चारियार, हक चारियार। जो करो भाई, गिरामी कदर सामीन, कहां पहुंचे हैं हम? मेरे सहाबा को मेरे रब ने चुना है, और रब के चुनाव पे भी सुभान अल्लाह, रब ने चुना है। आगे सुन, उसमें से मेरे वजीर भी रब ने चुने। जो हुजूर ने फरमाया 2 वजीर जमीनों में है, 2 आसमानों में है। आका आसमानों में तुम्हारे वजीर कौन है? फरमाया एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाईल है। जमीन में जो वजीर है एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। वजीर वजीर वहां होते हैं
جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو انو میں کی کہہ رہی تھی نہیں سمجھ آئی. وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کی حکومت ہوتی ہے. آقا فرماتے دو وزیر زمین پہ دو آسمان پہ. پتہ چلا مصطفیٰ کی حکومت صرف زمینوں پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہے. صرف زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہے. آگے سن. حضور کہتے ہیں میرے رب نے وزیر چنے, میرے انصار چنے, میرے اصحار چنے, رب نے میرے سسر چنے, میرے مددگار چنے. پتہ چلا صحابہ کو بھی چنا. صحابہ میں سے پھر جو وزیر چنے وہ ڈبل چنا ہو گیا. پھر جب ان کو سسر چنا تو ٹرپل چنا ہو گیا. کچھ وہ ہیں جنہیں رب نے ایک بار چنا, کچھ وہ ہیں چنے وہ سے پھر دو بار چنا, کچھ وہ ہیں جن پھر تیسری بار چنا. اور جو بار بار چنا جائے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. توجہ کر ذرا. فرمایا فمن سبہم, رب نے چنے, دھیان کرنا ذرا. حضور کہتے ہیں فمن سبہم, جو میرے صحابہ کو گالی دے, جو میرے صحابہ کو برا بولے, جو میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان اختیار کرے, فعلیہ لعنت اللہ, اس سے اللہ کی لعنت ہے. حضور کہہ رہے ہیں صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی لعنت کی ہڈی ہے. اس کا ہوتی نہیں یار, کی کرتے پہ صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی اور رب کی لعنت. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضور کہہ رہے ہیں. آقا کا فرمان سنا رہا ہوں, اگر تمہارا دھیان ہے توجہ کرنا. فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. صحابہ کے دشمن پہ حضور کہتے ہیں رب کی بھی لعنت ہے, رب کی بھی لعنت ہے, رب کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور اللہ کے بندوں کی بھی لعنت ہے. صحابہ کے دشمن پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, رب کے بندوں کی لعنت. حضور یہ تو بڑے نیکوکار ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ روزے رکھتے ہیں, یہ تہجد پڑھتے ہیں, یہ عبادتیں کرتے ہیں. اگر صحابہ سے دشمنی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ توجہ کری ذرا. میرے آقا فرماتے ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. فرمایا جتنی بھی عبادتیں کر لینا صحابہ کے دشمنوں کی, قیامت والے دن نہ کوئی نفل قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے, نہ ہی کوئی نفل قبول ہے نہ ہی کوئی فرض قبول ہے. اے صحابہ دا دشمن تو جڑا کعبے وچ موئے او اہل بیت دا دشمن, او دی نماز کوئی قبول نہیں, کوئی روزہ قبول نہیں. اے صحابہ دا دشمن ہی, انہاں دی بھی کوئی قبول نہیں. آ بیٹھے نہیں صحابہ دے بھی غلام. ہن تک بول ایک بار دعا آ بیٹھے نہیں صحابہ دے غلام, آ بیٹھے نہیں اہل بیت دے غلام. یہ نیکی کرے, یہ نیکی کرے تو قبول ہوگی. مارے بابا یہ تو نیکی کی نیت کر لے تو اجر و ثواب جاری ہو جائے گا. نیکی تو بعد میں, یہ تو صرف نیت کر لے نا, نیت کر لے تو نیت پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا. اچھا وہ حدیث میں نے پڑھی تھی آدھا حدیث حسن صحیح, یہ بھی حدیث ہے آدھا حدیث صحیح. کتاب ایک, امام ایک, جلد ایک, روایت دو کی, تین روایتیں. ایسے آقا دشمن ہے تے معافی انہوں بھی نہیں, آل بیت ہے تے معافی انہوں بھی نہیں. نہ ہی بخشیا صحابہ دا دشمن جائے گا, نہ آل بیت جائے گا. بخشیا جائے گا تے فقط سنی بخشیا جائے گا. الحمدللہ حمدن کثیرا. واپس سے گئی سبحان اللہ. سامعین ٹائم بڑا جلدی سے آگے جا رہا ہے اور ہم نے بھی بڑی جلدی سے آگے جانا ہے. ابھی میں نے آپ کو بہت کچھ سنانا ہے. اگر تم نے سبحان اللہ کا وظیفہ پکانا ہے تو ذرا ایک بار واپس سے کہہ دے سبحان اللہ. ہم ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. آج پورے ملک میں لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے, ہر طرف صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں معاذ اللہ. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک
زندیق اٹھا ہے، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو معاذ اللہ کافر کہا ہے۔ ایک بار لعنت تو بھیجو میرا کہنے پہ نہیں، سرکار کہہ رہے ہیں۔ سرکار کہاں کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ فرمایا غلاموں تم گزر رہے ہو، جہاں کہیں دیکھ لو کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالی نکال رہا ہے، وہاں خاموشی سے نہیں گزرنا، اس پہ لعنت بھیج کے آگے جانا ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ کتنے کوئی ویکھو بندہ صحابہ نو گالاں کڈدا پیا، لعنتار لعنتی، ٹھیک ہے؟ بھائی سچ بتائیے، مجھے بتائیے ذرا، میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں یہ بات، جتنے بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی بندہ آپ کے باپ کو گالی دے، آپ اس کو سینے لگائیں گے؟ سینے لگائیں گے؟ آپ کے باپ کو کافر کہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کریں گے؟ تو باپ جتنا ادب بھی صدیق اکبر کا نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں سخت تقریریں نہ کرو، میں نے کہا سخت کیا، میں تو قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن و حدیث سے باہر جاؤں گا تو جو مرضی سزا دینا، لیکن قرآن و حدیث بیان کرنے میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم صحابہ کو گالیاں پکو تو ہم تمہاری عزت کریں گے، اہل بیت کو گالیاں پکو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے۔ عزت کروانی ہے تو ان صحابہ کے بھی غلام بنو، اہل بیت کے بھی غلام بنو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ جتھے کوئی بندہ ویکھو میرے صحابہ نو گالاں کڈ دے، بک بک کر دے، تسی اگنا لعنت تیری اس بکواس اتے۔ غیرت کی زندگی گزارو، غیرت مرتے جانا، دیکھ لے جانے نا، مر جانا۔ تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ ایک سیکنڈ میں موت آگے پیچھے نہیں ہوتی، جو ٹائم لکھا ہے اسی ٹائم پہ آئے گی، مر تو جانا ہے ایک دن، مر تو جانا ہے۔ تو پھر ایسی موت مرو نا جیسی موت بابا آدم رضوی مر گیا، عزت کی موت مرو تاکہ مرنے کا بھی لطف آئے، زندہ رہنے کا بھی لطف آئے۔ منہ چھپا چھپا کے کیا مر رہا ہے؟ عاشق تو سرے عام مرتے ہیں اور آقا سے وفا کرتے مرتے ہیں، اور رب محمد کی قسم ہے آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر کے نام پہ بولو، صحابہ کے نام پہ بولو، اہل بیت کے نام پہ بولو، یہ تمہارا بولنا لہگا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حالت وضو میں بیٹھا ہوں، میں پورے وضو کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور دیوانو آج صحابہ کے لیے بولو، قیامت کے دن وہ تمہارے لیے بولیں گے۔ جب تیرے لیے تیرا باپ نہیں بول سکے گا، تیرے لیے تیری ماں نہیں بول سکے گی، تیرے لیے تیرے یار نہیں بول سکیں گے، تیرے لیے تیرے دوست نہیں بولیں گے، حشر کے دن کوئی مسئلہ بن گیا تو ابو بکر ہی تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، دیکھو سیدہ زہرا پہ ظلم ہو گئے، سیدہ زہرا کا پاک کھا گئے، انہوں نے بی بی پہ ظلم کر دیا، معاذ اللہ۔ باتیں سنتے ہو کہ نہیں؟ کھا گئے، فجر کھا گئے، یہ کھا گئے، وہ کھا گئے۔ میں نے کہا اب تیری مانوں یا علی کے بیٹے کی مانوں؟ اگر آپ کے ہیں تو میں علی کے بیٹے سے نہ پوچھوں باپ کدھر گیا تھا، کسی نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، اجازت ہے پوچھوں ذرا؟ ایسا سبحان اللہ میں تو پوچھا بھی نہیں جائے، کیا کر رہے ہیں؟ واپس آ گئی ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی، امام محمد باقر، آئے لوگ کہتے ہیں 12 امام تے 14 معصوم، میں کہ امامت 12 وچ باندھتے نہیں ہوئی، تینوں کنے کیا 12 نے؟ بیال بیعت ہے بچہ بچہ امام ہے، 12 امام کا یہ 12 امام کہنے چھوڑ دو، اہل بیت کا ہر بچہ بچہ امام ہے۔ یہ 12 جو ہے یہ تو امام حسین کی لڑی سے ہے، تو امام حسن کے بیٹے کہاں گئے؟ بولتا صحیح، کہاں گئے امام حسن کے بیٹے؟ حسن کے بیٹوں کو کس نے ماننا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ 12 اماموں کا جو نام لیتے ہیں یہ تو امام حسین کی لڑی سے ہے، تو امام حسن کی لڑی کہاں گئی؟
وہ سیدہ زہرا کا پہلا بیٹا جو امام حسن ہے، پہلا امام تو امام حسن ہے، امام حسین تو بعد میں ہے، پہلے امام حسن۔ سچ بتا، سیدہ زہرا کی گود میں پہلے کون کھیلتا رہا؟ نانے کے کندھوں پہ پہلے کون کھیلتا رہا؟ نبی اس امت کا امام پہلے کون بنا ہے؟ امام حسن بنا ہے۔ یہ سنی ہے جو علی کے دونوں لڑیوں کا مانتے ہیں، حسنیوں کو بھی مانتے ہیں، حسینیوں کو بھی مانتے ہیں۔ امام حسن کی لڑی سے ہے، اگر کوس امام نہیں تو امام ہے کون کہنا؟ بولتا صحیح نہ ذرا سبحان اللہ۔ ہم تو اہل بیت کا بچہ بچہ امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ 12 کے اندر امامت کو بند نہیں کرتے، اہل بیت کا بچہ بچہ امام ہے، واپس کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا ادھر سے چلو تو پھر بھی امام محمد باقر ہے، امام محمد باقر کے والدہ گرامی امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، حسین بیٹا مولا علی کا۔ نہیں لطف لیا، نہیں لیا، میں ابھی ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا مجھے اسٹیج سے بھی داد آنی چاہیے، مجمع سے بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ اور بھائی امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے امام، امام محمد باقر ہے، امام محمد باقر کے امام، امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین کا امام، امام حسین ہے، حسین کا امام مولا علی ہے، اور مولا علی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ محبت رکھو سبحان اللہ۔ میں پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا ہوں، بارہ لطف آ گیا، آپ کا ذوق دیکھ کے ماشاءاللہ لطف آ گیا، واپس سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا ایک بندہ حضرت امام محمد باقر سے کوڑا، امام محمد باقر کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتے ہیں اخبرنی الظالمکم ابو بکر و عمر من حقکم شیئا۔ اے امام محمد باقر، ابو بکر اور عمر تو ہٹے سے کوئی ظلم کیتا ہوئے؟ مینوں دسو تو صحیح ہے امام محمد باقر، لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے، باغ کھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، امام محمد باقر بتائیے کوئی ظلم کیا ہے تمہارے حق میں؟ کوئی ظلم؟ اب امام محمد باقر کا جواب سننا ذرا، آپ نے فرمایا ما ظالمانا، ما ظالمانا، کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں۔ امام محمد باقر کوئی تھوڑا جیا، کوئی شیر، کوئی ادا شیر، کوئی پائیا، کوئی چھٹاک، امام محمد باقر کہتے ہیں ما ظالمانا من حقنا ما یادن حبت خردل دل۔ آپ فرماتے ہیں باغ دے بڑی دور دی گل ہے، ایک رائی دے دانے جتنا بھی ظلم نہیں، ایک رائی دے دانے جتنا بھی ظلم نہیں۔ توجہ کری ذرا، وہ بندہ دے جعلنی اللہ فدا کا، اللہ مینوں تواڈے تے فدا کرے، امام محمد باقر آفت واللہما، پھر مینوں اجازت دیو میں انہاں نال پیار کراں۔ ابو بکر عمر نے تواڈے تے کوئی نہ ظلم کیتا، فرمایا ایک رائی دے دانے جتنا بھی نہیں کیتا، آدھے پھر مینوں اجازت دیو میں پیار کراں۔ امام محمد باقر بڑے حیران ہو گئے، وہ فرمایا جے پوچھنا ہی محبت کرن دا، پوچھ کے درمیہ توجہ رکھی۔ امام محمد باقر کہتے ہیں تواللہما فی الدنیا والآخرہ، و جا محبت کر صرف دنیا میں چی نہیں، ابو بکر عمر نال قیامت والے دن بھی محبت کری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ میں کسی کو گال تو نہیں کٹی، کسی نے برا تو نہیں نہ کیا، امام محمد باقر دا فیصلہ ہی سنا رہا، اور فیصلہ تو ہٹے تھے، نہیں سمجھے، فیصلہ تو ہٹے تھے، امام محمد باقر دی مندنی جائے یا کسی اور دی مندنی جائے؟ اچھا لطف لئی ذرا کے جڑا امام محمد باقر نے جملہ بولے ہے نا، وہ جملہ امام محمد باقر ہی بول سکتے اور کوئی نہیں بول سکتا،
लुत्फ ले जरा फिर उन लोगों का भी रद्द इसमें आ गया जो कहते हैं नबी क़यामत के दिन कुछ नहीं करेगा। इमाम मोहम्मद बाकर पता क्या कहते हैं? आप फरमाते तवल्लहु मा फी दुनिया वल आखिरा, और जा मोहब्बत कर। पंजाबी समझ आती है? एक जुमला मैं पंजाबी का बोलने लगा क्योंकि इमाम मोहम्मद बाकर का जुमला पंजाबी बोलांगे तो लुत्फ और ही ज्यादा है। इमाम मोहम्मद बाकर पता क्या कहते हैं? तवल्लहु मा फी दुनिया वल आखिरा, जा मोहब्बत कर उन्हां नाल दुनिया में भी आखिरत में भी। मा असाबा का पापी होनो की, पर मैं जा मोहब्बत कर ते जेड़ा पहाड़ डिगेगा ना इमाम बाकर खोदी उठा लेगा। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं जा जाके मोहब्बत कर ते दुनिया में किसी ने रोकिया ते जिम्मेदार मोहम्मद बाकर ही कि हशर वाले दिन किसी तेन पुल सिरात ते रोकिया, किसी तेन हौज़े कौसर ते रोकिया ते ओदा जिम्मेदार भी इमाम मोहम्मद बाकर। पुत्र तेन जिम्मेदारी दे रहा है, गारंटी दे रहा है। क्या मोहब्बत कर अबू बकर नाल भी ते उमर नाल भी। इमाम मोहम्मद बाकर तुसी आप भी मोहब्बत करते हो। आप फरमाते ने इन्नी अतवल्लाहुमा, मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। मा अदरकतु अहदन मिन अहले बैती इल्ला वहुवा यतवल्लाहुमा, फरमाया मैं ही नहीं ओए अहले बैत दे बच्चा बच्चा अबू बकर उमर नाल प्यार करता है। मैं ही नहीं करता, आले बैत दा बच्चा बच्चा प्यार करता है। आज जड़े उनकी ये क्यों नहीं करते? यहाँ एक खिताबत का नुक्ता ले लो, अकीदे का नुक्ता भी ले लो। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं मैंने अहले बैत में से कोई भी ऐसा नहीं देखा जो अबू बकर उमर से प्यार ना करे, जो अबू बकर उमर से प्यार ना करे। मैंने तो कोई नहीं देखा अहले बैत में से। पता चला अहले बैत होते ही वो है जो अबू बकर उमर से प्यार करे, क्योंकि इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं जो मैंने नहीं देखा, पता चला अबू बकर उमर से मोहब्बत करने वाले अहले बैत है, ना करने वाले अहले बैत नहीं होते। ये फैसला भी इमाम मोहब्बत ना रखो फिर सुभान अल्लाह। आगे चलिए, एक रिवायत है थोड़ी सी है सख्त ही, ज्यादा दोष पढ़ देता हूं। फरमान मौला अली का है, भाई मैं तो गुनाहगार बंदा हूं, मेरे जुमले नहीं है। अली का फरमान पढ़ूं तो पढ़िया भी नहीं। अली है और मौला अली हमारे है ना। लोग कहते हैं हम भी मौला अली को मानते, मैंने कहा भी कहां से आया? हम ही मौला अली को मानते हैं, मौला अली हमारे हैं। तवज्जो कर जरा, चलो फरमान पढ़ता हूं पहले एक फिर दूसरा पढ़ूंगा। आप फरमाते ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। जेड़ा बंदा मैनू अबू बकर ते उमर ते फजीलत देवेगा अली दी डंडियां तो बात नहीं सकता। मैं मुफ्तरी की हद जारी कर दूंगा, बोहतान बांधने वाले की हद जारी कर दूंगा जो मुझे फजीलत देगा। अच्छा किबला, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मैंने गौर किया, तो चल लुत्फ ले, मैंने गौर किया कि चलो उस वक्त मौला अली जिन्हें खुदा ने फरमाया था तो कोड़ा भी था, मौला अली भी थे। जेडे आज 15वीं सदी भौंकदे बदे ने इन्हां वास्ते भी कोई कोड़ा ते होना चाहिए ना, इन्हां वास्ते भी कोई कोड़ा, कोई तुर्रा, कोई डंडा सोटा होना चाहिए ना। मैंने कहा हो मौला अली का फरमान, ये तो हो नहीं सकता कि सच्चा ना हो। मौला अली कहते हैं मैं डंडे मारांगा। आज जेडे भौंकदे बदे इन्हां वास्ते फिर डंडे। जो मैं गौर किया, गौरो फिक्र किया, तदब्बर किया, ते मुहिबुद्दीन तबरी ने आख्या क्यों जलती है तेनू, थोड़ा जिहा सबर कर, हशर दा दिन भी ध्यान देना जरा। हाय हाय हाय, हशर दा दिन भी ध्यान देना जरा। जदों हशर दा दिन आएगा तो फिर मुहिबुद्दीन तबरी किया होएगा। अजर मौला अली फरमाते मैनू सरकार ने फरमाया क्या अलियो मां का यौमल क़यामत आसान है। अली क़यामत वाले दिन तेरे हाथ में एक डंडा होएगा, दिले बह गए होने, एक डंडा दुनिया का। अरे नहीं असल में ना, असल जन्नत जन्नती डंडा होएगा। पीर साहब ने खुंडी पड़ी ना, हशर वाले दिन मौला अली के हाथ में डंडा होएगा, कि के वास्ते होएगा, दौर वास्ते होएगा।
کہ سنیاں دے شیر آ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ رہے ہیں، ڈنڈا ہوئے گا علی دی ہاتھ وچ کادے واسطے روایت کے لفظ ہے تزود بحال منافقین عن الحوض، ابو بکر عمر میں دشمن جدو ہوئے کوثر میں آن گے اگے علی دا ڈنڈا چل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تزود بحال منافقین عن الحوض، ہوئے کوثر کے منافق آن دے علی دا ڈنڈا منافقوں نے چھوٹے لا دے گا، وہ چھپا دے گا علی دا ڈنڈا، کہ 80 کوڑیاں نے اعلان 80 دا، اور مولا علی دی تے 160 عمر پہ 90 بود برداشت نہیں کی تھی پتر، خیبر والے دن مرحب نے 160 برداشت نہیں کی تھی، ایک کافر جڑا 1000 بندے دے مقابلے کلیاں لڑے علی دی ایک نہ چلے تے تو 80 کی میں چلے گا، 80 اس کے لیے جو فضیلت دیتا ہے، جو بک بک کرتا ہے وہاں لا تعداد ہے، وہاں گنتی شنتی کوئی نہیں، یہ اس کے لیے جو فضیلت ہے، ابو بکر عمر پہ 80 کوڑے اسے ماروں گا، اور جو بکواس کرے گا اس کے تو چھوٹے نہ دیے جائیں گے نا۔ سن مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، فرمان سنو مولا علی شیر خدا کا کیا بنتا ہے، الفاظ میرے نہیں مولا علی کے، میں ترجمہ بھی صرف الفاظ کا کروں گا، تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں یاتی قوم بعدنا، ہمارے بعد ایک قوم آئے گی، ینتہلون شیعتنا، جن کا دعویٰ ہوگا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، وَلَيْسُوا بِشِیعَتِنَا، فرمایا وہ ہمارے شیعہ نہیں، وہ ساڈے مولا علی ادنو ساڈے، اور جی آکھن گے سی مولا علی دیا پر مولا علی ادنو ساڈے نہیں، کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں ان کی ایک نشانی ہے، وہ نشانی پہچان لو، مولا علی کے وہ نہیں ہے، کیا نشانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم نبذوا آیتاً، ان کی ایک نشانی ہے، ذالک انہم یشتمون ابا بکر و عمر، وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں بکتے ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں بکتے ہیں، جو ابو بکر و عمر کو گالیاں بکے وہ ہمارا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ابو بکر عمر کو گالیاں دے وہ ہمارا نہیں۔ پھر مولا علی جب آئے تو ان کا ادب کریں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں، ان کی ہاتھ چومیں، ان کے پاؤں چومیں، فرمان مولا علی کا ہے، فرمایا اذا لقیتہم فاقتلوہم انہم مشرکون، ابو بکر دے عمر دے دشمن جہاں مل جائے انہیں قتل کر دینا، وہ مشرک ہے، مومن نہیں، مومن نہیں ہے، کون ہو؟ مشرک۔ ان دسو مولا علی ہے بھائی، میں نہیں کچھ کہہ رہا، مولا علی شیر خدا ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں، لنگر کی پلیٹ کی خاطر ان کے پاس نہ چلے جانا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُنَاقِلُهُمْ، فرمایا آخری زمانے میں قوم ہوگی جن کا نام رافضی ہوگا، میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، وَلَا تُجَالِسُهُمْ، ان کی مجلس میں بھی نہیں جانا، حضور کا فرمان ہے۔ تو حضور چلے، زندگی ہے تو پھر بالآخر بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دل نرم ہو جاتے ہیں، پھر جنازے کا مسئلہ ہوتا ہے، فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، مر جان تو انہوں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھنی، ان پر بھی نہیں پڑھنی، مریض ہو جائے تو حال پوچھنے نہیں جانا، تو
پھر مر جائیں جنازہ کس کا؟ عیادت کرنی ہو تو کس کے پاس؟ اٹھنا ہو تو کس کے پاس؟ بیٹھنا ہو تو کس کے پاس؟ کس کے پاس بیٹھے؟ کاروبار کرنا ہو تو کس کے پاس؟ رشتے لینے دینے ہو تو کس کے پاس؟ پر میں صحابہ کے دشمنوں سے نہیں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ غلاموں نے بیٹھ رہے نا، اور ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں صحابہ کو گالیاں نہ بکی جائے، معاذ اللہ۔ انہوں نے تو پچھلے دن کچھ عرصہ پہلے یہ کورونا کے حالات کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا پہ چلی ہے، انہوں نے معاذ اللہ کہا حضور کی تو ایک بیٹی ہے، باقی 3 بیٹیوں کی انکار کر دیا۔ سچ دسی، ہر بندہ دسے، تو اڈے وچوں کسی دی 4 بیٹیاں ہون، کوئی آ کے ایک دے دیے تے 3 دیاں نہیں، تو گل کدھر نو جاندی؟ سمجھیو ذرا کہ نہیں؟ میڈیا، پاکستانی میڈیا پہ آ کے انہوں نے یہ بکواس کی ہے، پھر بھی سنیو ہوش نہ تو ناوے تے کتھے آ جاگو جاگو خدا را، اتنا ظلم سرعام صحابہ کو کافر کہہ دیتے۔ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، 3 صحابہ کے علاوہ تو سارے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ دن رات جو صحابہ کو گالیاں بکے، نبی کی ازواج کو گالیاں بکے، نبی کی بیٹیوں کو گالیاں بکے، اور سیدہ زہرا سے محبت کرنے والوں، جب سیدہ زہرا کی ہمشیرہ ان کی بہنوں کا انکار کرو گے تو سیدہ تم پہ راضی ہوگی؟ پاکستانی ادارے پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں، کوئی اٹھتا ہے دوسرے دن صحابہ کی گستاخی، کوئی اٹھتا ہے اہل بیت کی گستاخی، وہ فرانس والے کتے اٹھتے ہیں تو نبی کے خاکے چھاپ دیتے ہیں۔ سنیوں کو پھر بھی جاگنا آئے گی، جاگو خدا را جاگو، اپنے علماء کا ساتھ دو، 2 نمبر پیروں مولویوں فقیروں سے بچو، جنہوں نے صرف گڈیاں بنائی ہیں، آستانے بنائے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، آئے دن دوسرے دن دھرنا دے دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، آستانوں پہ بیٹھے ہاتھ چماؤ، اور میں نے کہا ہاتھ چمانے ہوتے تو مدینے میں حسین کے چومنے والے بہت تھے، مجھے بتا کربلا میں حسین کیا کرنے گئے تھے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سچ بتاؤ، مدینے سے بڑا کوئی آستانہ ہے؟ مدینے سے بڑا کوئی آستانہ نہیں، حسین سے بڑا کوئی شہزادہ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، کسی کے پیچھے پڑھ لو، میں نے کہا حسین نے تو یزید کے پیچھے نہیں پڑھی، وہ بتا یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ ہے؟ ظلم بے شک مزید رکھ لے، پر کشت سیدہ دی دید رکھ لے، کہ یزید تینوں پیارا لگتا ہے پیو دا نام یزید، یہ ڈادی فاطمہ یزید دا۔ بتاؤ بھائی، کیا امام حسین کے ہاتھ چومنے والے مدینے میں نہیں تھے؟ پاؤں چومنے والے مدینے میں نہیں تھے؟ کیوں گئے کربلا میں؟ کیا جو کربلا میں ظلم تھے اس وقت کی جو یزیدی ظلم کر رہے تھے، کیا آج یزیدی نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے حسینی کہاں؟ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، آج کے حسینی کہاں؟ وہاں تو ایک کربلا تھی، آج تو گلی گلی میں کربلا ہے، حسینی کہاں ہے؟ ہاتھ چما لیے، پیسے لے لیے، نذرانے لے لیے، گاڑیاں بڑی کر لی، یہ حسین کا مشن نہیں ہے کہ یہی مشن ہے؟ حق بات بتاؤ، آج پیر کی گستاخی ہو جائے نا تو مریدوں کو برداشت نہیں ہوتی، یار نبی کے صحابہ کی گستاخی ہو جائے تو غیرت نہیں آتی، ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ آئے گئے ہیں تو میری بات پڑھ کیا ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام یوسف نبھانی ہے، سنا ذرا، آپ کہتے ہیں امیر مقلد شہر کا امیر، اس کو پتا چلا ایک بندہ حج کرنے جا رہا، ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے، مقلد شہر کے امیر کو پتا چلا، وہ اس کے پاس گیا،
اسے جا کے کہتا ہے تو حج پہ جا رہا؟ اس نے کہا ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں. سنو ذرا. اس نے کہا اذا حججت فآتیت المدینہ تھا، جب تو حج کر لے اور مدینے آ جائے، فقر علی النبی منی السلام، حضور کو میرا سلام کہنا. مدینے آ کے سرکار کو میرا سلام کہنا. سنو آگے کہتا ہے وَقُلْ لَهُ لَوْلَا صَاحِبَاكَ لَزُرْتُكَ، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنا اگر آپ کے یہ قبر کے اندر مزار پاک کے ساتھ یہ آپ کے دو صحابی نہ ہوتے تو میں ضرور آتا. اب میری مجبوری ہے، آپ کے صحابی ہیں، میں آ نہیں سکتا. حضور کو میرا سلام کہنا اور کہنا آپ کے دو صحابی ہیں ساتھ، ابو بکر عمر، ان کو تم نے روزے میں نہ سلایا ہوتا تو میں ضرور آتا، کیونکہ میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا معاذ اللہ، میں ان کو برا سمجھتا ہوں معاذ اللہ، تو میں ضرور آتا. سننا ذرا. وہ کہتا ہے بندہ جب میں نے حج کیا فحججت، میں نے حج کیا، فاتیت المدینہ تھا، میں مدینے آیا، جب میں روزے رسول کے سامنے آیا نا تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی. وَلَمْ أَقُلِ الْكَلَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ، تو میں نے حضور کے سامنے نہ کچھ بھی نہیں کہا، میں خاموش ہو گیا. کیوں؟ کہتے اجلالا لرسول اللہ، حضور کی تعظیم کی وجہ سے. کیسے میں حضور کے سامنے کہوں کہ یہ ابو بکر نہ ہوتے تو وہ کتا آتا؟ کیسے میں حضور کے سامنے آ کے کہوں یہ ابو بکر عمر نہ ہوتے تو وہ آتا؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، دل ہی دل میں سوچتا رہا، تڑپتا رہا کہ کیسے حضور کو عرض کروں. جب میں عرض نہ کیا خاموش ہو گیا، رات کو اپنے مکان پہ گیا، میں سو گیا. کہتا جب میں سو گیا فنیمت، میں سو گیا، رأیت النبی فی منامہ، خواب میں سرکار آ گئے، سرکار نے اپنا دیدار کروا دیا اور میرے آقا نے فرمایا اے فلاں، وہ جو امیر مقلد نے پیغام دیا تھا سنایا کیوں نہیں؟ وہ جو امیر مقلد نے کہا تھا تو نے پیغام پہنچایا کیوں نہیں؟ کہتا میں نے ہاتھ باندھے، میں نے عرض کیا حضور آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی تعظیم کی وجہ سے کیسے میں آپ کے سامنے آپ کے ابو بکر کے بارے میں یوں کہتا، آپ کے سامنے آپ کے عمر کے بارے میں یوں کہتا، آپ کی تعظیم کی وجہ سے. سننا ذرا. تو کہتے جب میں نے یہ عرض کیا نا فرافا راسہ، حضور نے اپنا سر اٹھایا، الى رجل، ایک بندے کی طرف، ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا حضور کی طرف. سرکار نے اس بندے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کے کہا خذ ھذا موسیٰ، میرے آقا کے پاس میں قریب ایک استرا پڑا ہوا. کیا تھا؟ استرا. موسیٰ اردو میں، عربی میں استرے کو موسیٰ کہا جاتا ہے. استرا سمجھ دو؟ جی جی. اس کا ترجمہ آپ لوہے کا آزار کر لیں یا خنجر کر لیں. خنجر پڑا ہوا تھا. تو فرمایا، کہتے میں دیکھ رہا ہوں، حضور نے اس بندے سے کہا خذ ھذا موسیٰ، اس خنجر کو پکڑ. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا واذبحوا بہ، خنجر لے جا، ابو بکر کے عمر کے دشمن کی گردن اتار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. یہ خنجر لے جاؤ، ابو بکر اور عمر کے دشمن کو ذبح کر کے آؤ، اس کی گردن اتارو. وہ کہتے میں نے حج کیا، میں واپس اپنے شہر آیا، عراق آیا، مجھے پتا چلا امیر مقلد مارا گیا ہے، مجھے پتا چلا وہ امیر مقلد مارا گیا ہے. میں نے اب آپ سے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا. انہوں نے کہا کب خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں دن تھا، فلاں رات تھی، رات کا یہ ٹائم تھا. انہوں نے کہا اسی دن اسی رات ہی مارا گیا، اسی رات ہی مارا گیا ہے. اب جو نیا امیر مقلد بنا، نیا مقلد کا امیر بنا، اس کو پتا چلا ایک بندہ حج کر کے آیا ہے، اس نے یہ خبر سنائی ہے. اس نے کہا حاجی کو بلاؤ. امیر مقلد نے بلا لیا. اس نے کہا تو نے خواب دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے. اس نے کہا جو تو نے خواب میں خنجر دیکھا تھا وہ ابھی دکھاؤں تو پہچان لے گا. ابھی دکھاؤں وہ خنجر ہے تو پہچان لے گا. اس نے کہا میں پہچانوں گا. اس نے بہت بڑا ٹرے اس کے سامنے رکھا، اس کے اندر درجنوں خنجر پھینک دیے، خنجر ہی خنجر ہے. اسے کہتے ہیں اس میں تلاش کر. توجہ کر ادھر. وہ کہتے ہیں فضربت شادی، میں نے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا،
وہ ہاتھ جب میں نے اس کے اندر ڈالا نا، فَأَخَذْتُ مُوسَىٰ، میں نے وہ خنجر پکڑا، اخذت موسیٰ، میں نے وہ تلاش کر کے وہ خنجر پکڑا۔ کون سا خنجر؟ کہتے الذی رأیتہ فی یاد النبی، جو خواب میں نے نبیوں کے امام کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے وہی خنجر پکڑ لیا۔ جب میں نے وہ خنجر پکڑا نا، وہ میرے مقلد کہتا ہے صداقتا صداقتا صداقتا، اور تو نے سچ کہا، یہی وہ خنجر ہے۔ وجدتہ عند راسہ، جب وہ کتا مارا گیا اس کے بستر پہ یہی خنجر موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہی خنجر تھا جو تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا پتر ابو بکر عمر کے بارے میں بکواس نہ کیا کر، نہیں تو یہ ڈیوٹی جناب محمد رسول اللہ خود لگا کے کسی کو ممتاز قادری بنا دیں گے۔ پھر ادارے کہیں گے قانون ہاتھ میں لے لیا، پھر لوگ کہیں گے دہشت گردی ہے۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، نہیں تو ہمیں لگام دینی آتی ہے۔ بس کر دیں گے، تھک گئے آگے چلیے۔ سب کے جواب میں سواڈی سبحان اللہ تو ماشاءاللہ بڑے عاشق لوگ ہو، توجہ کرو ذرا۔ اچھا جی، ابو علی قطنان رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ کب ہوئے ہیں یہ تم نے سوچنا، ذرا سمجھنا۔ کہتے رأیت فی منامی کانی دخلت جامعۃ شرقیہ بالقرخ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرخ کی جامعہ مسجد شرقیہ میں داخل ہوا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا فرأیت فی المسجد النبی، میں نے مسجد کے اندر سرکار کو دیکھا، خواب کے اندر سرکار کو دیکھا۔ ومعہ رجلان، اور میں نے کریم آقا کے ساتھ دو بندے دیکھے ہیں۔ کہتے لا اعرفہما، میں ان کو جانتا نہیں، دیکھے میں نے ہیں، پہچانتا نہیں ہوں۔ اچھا، کہتے فسلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کہا، فلم یرد علیہ السلام، آقا نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں۔ میں سلام کہتا رہا، حضور نے اپنا چہرہ انوری پھیر لیا۔ سلام کہا، ادھر سے سلام کہا، آقا نے چہرہ انور ادھر کر لیا۔ وہ کسی سے چہرہ پھیر نہ لے، جس سے وہ پھیر لیں گے اس کا بنے گا کیا؟ آقا نے چہرہ پھیر لیا۔ اب توجہ کرنا، کہتا میں نے کہا اصلی علیکہ فی اليوم واللیلۃ، حضور میں دن رات آپ پہ درود پڑھتا ہوں، آج میرے درود کی جواب نہیں۔ میں نے آقا سے کہا حضور میں دن رات آپ پہ درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، آج میرے سلام کا جواب نہیں آیا۔ کہتا سرکار نے مجھے کہا تو صلی علیہ وسلم اصحابی، میرے پہ درود پڑھتے ہیں، میرے صحابہ نو پاک پاک کر دے، صحابہ کو بھونکتا ہے، تیرا درود کس کام کا، لے جا درود اپنا۔ میرے ابو بکر عمر کو بھونکتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ کہتا جب سرکار جلال میں آئے تو میں ڈر گیا، میں حیران ہو گیا، مجھ سے حضور کا غصہ دیکھا نہ گیا، میں قدموں پہ گرا، میں نے توبہ کی، میں نے حضور سے وعدہ کیا آج کے بعد کبھی بھی ابو بکر عمر کے بارے میں نہیں بولوں گا، حضور مجھے معاف کر دو، حضور مجھے معاف کر دو۔ وہ تو پھر رحمت للعالمین ہے نا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ کہتے پہلے حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، جب میں نے معافی مانگی قدموں پہ گرا تو قال لی رسول اللہ، تو سرکار نے مجھے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب دیا اور پھر اللہ کا ولی بنا دیا۔ عزت اسی کی، شان اسی کی، عظمت اسی کی جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام۔ اب بتنا کو سبحان اللہ۔ اچھا ایک روایت حق 4 یار دے پڑھا ہے، آپ خود پڑھتے ہیں نہیں ہے، بس کر دیں۔ لوگ روایتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت والے دن لواء الحمد، جو سرکار کا جھنڈا ہے مولا علی کے
ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے کہا بالکل ہوگا۔ مننے والے وچوں منکراں وچوں سنی تو نہیں نا؟ ہوگا مولا علی کے ہاتھ میں، لیکن تو یہ بتاتا ہے کہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ یہ تو بتاتا ہے، یہ روایتیں تمہیں مل جاتی ہیں کہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمیں اہل سنت ہم یہ بھی بتاتے ہیں علی کے ہاتھ میں ہوگا، اوپر بھی کچھ ہوگا۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور کے جھنڈے کے بارے میں، اللہ سب کو اس جھنڈے کا سایہ نصیب کرے، آمین تو کہہ تو ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے روایت کرنے والے، کہتے سئل النبی عن لواء الحمد، حضور سے پوچھا گیا جھنڈے کے بارے میں، لواء الحمد کے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا لہو ثلاث شقاقین، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ میرے جھنڈے کے کتنے حصے؟ 3 حصے۔ کیڈا بڑا جھنڈا ہوئے گا، کیڈا بڑا جھنڈا ہوئے گا؟ آقا فرماتے ہیں اس کے 3 حصے ہوں گے۔ کل شق منہما ما بین السماء والارض، ایک حصہ اتنا بڑا ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک اتنا موٹا ایک حصہ، ایڈے ایڈے وڈے 3 حصے، جھنڈا لہرائے گا۔ آج بھی اگر جھنڈے بھی کھاؤ، ہائے ہائے، اور میرا موضوع نہیں تو میں بھی کھاندہ۔ چلو اے جھنڈے سنو، سادہ جھنڈا نہیں، پرنٹر جھنڈا ہوئے گا، ایک حصہ ایڈا بڑا جڑے زمین تو آسمان تک، سمجھ آ رہی ہے؟ اس بڑی سبحان اللہ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک حصہ زمین سے آسمان تک، پہلے حصے پہ کیا لکھا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں 3 حصے ہیں، پہلے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحۃ الکتاب، بسم اللہ بھی لکھی ہے، ساتھ سورۃ فاتحہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے حصے پہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اب آ گیا تیسرا حصہ، نہیں 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 نہیں، تیسرا حصہ اتنی ہے، اس طرح سبحان اللہ میں بیان نہیں کروں گا، سبحان اللہ، میں نہیں بیان کروں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سنی نہیں بولیں گا تو میں نے قبر دیا دیواراں تک دکھ ہوئے گا۔ تیری عقیدے دی گل آ گئی ہے تو میں 50,000 مانگ کے نہیں آیا، فی سبیل اللہ اسلام اور دین کی خاطر آیا ہوں۔ عقیدہ سن لے سن لے، تیسرا حصہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا ابو بکر، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ لطف نہیں لیا، تسی لطف نہیں لیا جے۔ آج ہم حق 4 یار کا نعرہ مارتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ادھر تو دیکھو جھنڈا علی کے ہاتھ میں، اوپر 4 یار، جھنڈا علی کے ہاتھ میں، اوپر 4 یار۔ سن ذرا، میرے آقا مسجد میں آئے ہیں، میرے کریم رسول مسجد میں آئے ہیں، میرے آقا نے مدثر مدمر والی چادر لی ہوئی ہے جس کو کالا کمبل شریف کہا جاتا ہے، کمبلی نہیں کہا جاتا۔ سب سے بڑی جہالت ہے، کبھی بھی کملی نہیں کہنا، اعلیٰ حضرت منع کرتے ہیں۔ میں کملی ہوگی تو اس کے نیچے امت آئے گی کیسے؟ کمبل شریف آئے، کملی چھوٹا ہے نا، تو جس کی نیچے پوری امت آئے گی وہ کملی تو نہیں نہ ہوگی، کمبل شریف۔ حضور مسجد نبوی میں آئے، توجہ کریں ذرا، کمبل شریف اوڑھا ہوا ہے، ایک ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں، نہیں ترجمہ میں صحیح نہیں کر سکا، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ۔ صدقے جاواں آج کل لوگاں دے ہاتھ کسی ایم پی اے دے ہاتھ وچ ہو جان تے انہاں دے قدم زمین تے نہیں لگدے، تے جنہاں دے ہاتھ نبیاں دے امام دے ہاتھ نے۔ لوگوں نے فلاں کو کچھ نہ کہنا، کیوں؟ اس کے ہاتھ ایم پی اے کے ہاتھ میں ہے، فلاں کو کچھ نہ کہنا، کیوں؟ اس کے ہاتھ ایم این اے کے ہاتھ میں ہے،
کے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر، ادھر فاروق اعظم، حضور نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے، آگے سے مولا علی نے پکڑی ہے، پیچھے سے حضرت عثمان نے پکڑی ہوئی ہے۔ چار یاروں کے ساتھ حضور مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاکذا ورب الکعبہ، حضور کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے، آقا کہہ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہے ہیں، جی ابو بکر ہے، جو عمر ہے، یہ علی ہے، یہ عثمان ہے۔ فرمایا ہاکذا ورب الکعبہ ندخل الجنہ، جس طرح آج دیکھ رہے ہو اسی طرح قیامت کے دن میں اپنے یاروں کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اچھا جھنڈا مولا علی نے پکڑا ہے، اوپر چار یار ہیں۔ اچھا لو تو لے ذرا، چار یار ہیں، پہلے تو ابو بکر ہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا پکھنڈ بنا لیا۔ دمادم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر میں کہ نا پہلا ابو بکر دا، دمادم مست کلندر ابو بکر دا، میں جیتے نہیں نا نمبر بڑا گاج بج گیا۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، ہاتھ چوک کے دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر، ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر، ابو بکر کا پہلا ہاتھ نمبر، اٹھاؤ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، دمادم مست کلندر، ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، پہلے نمبر پہ ابو بکر ہی ہوں گے، دوسرے پہ عمر ہوں گے، تیسرے پہ عثمان، تے چوتھے تے شادی مشکل کشا۔ میں کہا ٹھیک ہے، جھنڈا علی دے ہاتھ میں چھوئے گا، کتے بھی چار یار، تھلے بھی چار یار، کتنا لطف آ رہا ہوگا جب علی جھنڈا لہرا رہے ہوں گے، غلام مسکرا رہے ہوں گے۔ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا تو علی لہرائیں گے نا، لہرائیں گے تو اوپر نعرہ جو حق جاری یار کا ہی ہے نا، نعرہ حق جاری یار کا۔ میں نے کہا جب الحمد لہرائے گا تو نیچے غلام مسکرائے گا، اے منکر کتھے مر جائے گا۔ جامع قدر سامن میں بات آگے بڑھاتا ہوا اختتام پہ لے آتا ہوں۔ اس تمہارے علاقہ کے نا ضلع لیا کے ایک مولوی صاحب ہیں جن کا کلپ مجھے بھیجا گیا، قاری اشفاق سعیدی غالباً اس کا نام ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن اس کا کلپ مجھے بھیجا گیا۔ وہ کہتا ہے اس کے کلپ میں یہ الفاظ موجود ہیں، کہتا ہے کوئی امیر اہل سنت ہوئے تو ہمیں غریب اہل سنت ہوئے، امیر المجاہدین ہو یا غریب المجاہدین ہو، کوئی کنز العلماء ہو یا میں کہتا ہے لعنتی۔ بابا جی فرماتے ہوتے تھے کتیا مالکانوں پہ آ گیا ہے جو تیرے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، برداشت نہیں۔ کوئی امیر اہل سنت ہو یا غریب اہل سنت ہو، امیر المجاہدین ہو، غریب المجاہدین ہو، کنز العلماء ہو، اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ میں نے کہا تینوں اور گستاخ نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا تیرے اندر درد اور ہے، نکلتا اور ہے، قانون ہے جو برتن کے اندر ہو باہر وہی نکلتا ہے۔ میں نے کہا جب تم حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے تھے نا تو امیر المجاہدین کہتے ہوتے تھے دھر دھر کتیوں مالکان پہ گیا، یہ تکلیف ہے تمہیں۔ اور امیر مجاہدین یہ فرماتے تھے، اور امیر دعوت اسلامی مولانا ریاض ستار قادری، آپ نے تو حضرت امیر معاویہ کے نام پہ مسجدوں کا اعلان کر دیا، وہ تکلیف ہے۔ کنز العلماء نے تو کنز العلماء ہے، انہوں نے شان امیر معاویہ پہ سیمینار کیا، تمہیں وہ تکلیف ہے۔ باقی رہ گئی اہل بیت کی محبت کی بات، تو مولانا ریاض ستار قادری فرماتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں نا تو ایک ایک قطرے سے یا علی کی آواز آئے گی، ایک ایک قطرے سے یا علی کی آواز آئے گی۔ تو کنز العلماء
ڈاکٹر مفتی محمد اشرف احمد جلالی آپ فرماتے ہیں جس دن یہ دل اشرف احمد جلالی کا علی سے محبت نہیں کرے گا نکال کے کتوں کے آگے ڈال دیں. ہمارا دل تو دھڑکتا ہی علی کے نام پہ ہے. ایک بابا چلا گیا دنیا سے, سنیو قدر کرو. پیچھے تمہارے 2 بابے رہ گئے, ان کی قدر کرو. اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو تو یا علی ستار قادری کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ یا ڈاکٹر اشرف احمد جلالی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت جو تمہارے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں, جو تمہارے عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو تمہارے عقیدے پہ پارا دے رہے ہیں, آج کے دور میں بڑے بڑے سوداگر آ گئے, بڑے بڑے ضمیر بکتے ہیں, بڑے بڑے پیر بکتے ہیں, جو دنیا کی کرنسی نہ ریاستدار قادری کا جوتا خرید سکی, نہ ڈاکٹر اشرف احمد جلالی کا جوتا خرید سکی, نہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا جوتا خرید سکی. سنیو اپنے اماموں کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. میں نے کہا رہ گئی بات تمہارے لیے تو میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من یکن بالدان فی معاویہ فذاک من کلام الحاویہ. آپ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے وہ جہنم کا کتا ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم کا نہیں, یہ ڈائستہ نہیں نا, جہنمی کتا تو بڑا بڑا کتا ہے نا. پاکستانی کتے بھی پولی, گلٹریے, ٹائگر, بڑے بڑے کتے پر امیر معاویہ نو بھونکنا لگتا جہنمی کتا ہے. یہ تکلیف ہے تمہیں اور کوئی بات نہیں ہے, یہ تکلیف ہے. لو میں ہمت کر رہا ہوں, میں ہمت کر رہا ہوں ان مشائخ بزرگوں کی موجودگی میں, تو بھی ہمت کر. میں خانوادہ کنز العلماء سے ہمت کر رہا ہوں, دعا مانگتا ہوں یا اللہ جس کے دل میں مولا علی, مولا حسن, مولا حسین, سیدہ زہرا کا رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی بغض ہو, اسے نیست و نبود کر. آمین کو سب آمین کو. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض علی ہو, سیدہ زہرا کا بغض ہو, امام حسن حسین کا بغض ہو, اسے آج گھر جانا نصیب نہ ہو, جہاں ہو وہیں مر جائے. اور جس کے دل میں حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان تک کسی صحابی کا بھی ادنا سا بھی بغض ہو, رائی کے دانے کے جتنا بھی, یا اللہ اسے بھی تباہ و برباد کر. ہمت کر, تو بھی دعا کر دعا. اگر تیرے اندر کچھ ہے تو کر دعا. میں دعا کر رہا ہوں مولا علی سے لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا, امام حسن حسین, ان کا بغض, حسد, نفرت رائی کے دانے کے برابر کی جس کے دل میں ہو, مولا اسے جہنم میں ڈال. اور جس کے دل میں حضرت امیر معاویہ کا, حضرت صدیق اکبر کا, امی عائشہ صدیقہ کا, کسی صحابی کا, صحابیات کا ادنا سا بھی بغض ہو, اسے بھی جہنم میں ڈال. ابھی فیصلہ ہو جائے گا. کر دعا, کوئی نہیں دعا کرے گا. بڑے بڑے رنگوں میں آئیں گے, کوئی نہیں دعا کرے گا. یہ دعا تمہیں کرتا کوئی نظر آئے گا نا تو امام احمد رضا بریلوی کا غلام ہی نظر آئے گا. جس نے امام احمد رضا کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں, یہ دعا وہی کرے گا. مولانا ریاستدار قادری کا شاگرد مرید یہ دعا کرے گا, ڈاکٹر اشرف احمد جلالی کا مرید شاگرد یہ دعا کرے گا. تو یہ دعا کرے, اس کی جوتیاں نہیں اٹھا کر سر پہ رکھ, جو آئیں بائیں شائیں کرے اس کو جوتیوں پر رکھ, اس کو جوتیوں پر رکھ. ٹھیک ہے, 2 نمبری نہیں چلے. صحابہ کے بھی غلام اہل بیت کے روڑے ہی کوئی, ہمارا جھگڑا ہی کوئی. ہم کہتے ہیں کسی کی بھی بے ادبی گستاخی برداشت نہیں. رب کے منکروں دشمنی ان سے بھی ہے, نبی کی اور دشمنی ان سے بھی ہے, صحابہ کی اور دشمنی ان سے بھی ہے, اہل بیت کی اور دشمنی ان سے بھی ہے. وہ اپنے باپ کے دشمن کو معاف کر دیں گے, صحابہ کے دشمن کو معاف کبھی بھی نہیں کریں گے. یا ثابت
بات کرتے ہو؟ سب اس بات پہ تائید کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انشاءاللہ مدینے جاؤ۔ آخری روایت پڑھا پھر صاحب میرے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے ملفوظات آخر میں بیان کرنے 5 منٹ، ان کو میں دوں گا۔ ایک آخری روایت میں بیان کرتا ہوں اگر اجازت ہو، بس کر دئیے، کہندے ہو تو کر دینے ہیں، نہیں کہندے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامی، ایک روایت ہونا حضرت صدیق اکبر سے سن لو۔ اللہ میرے حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلۃ، فرمایا اچھی 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 عادتیں ٹوٹل 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ آخری روایت ایڈے ڈھلے ہو گئے یار، سننی ہے کہ بس کر دیں؟ 360 ہیں۔ اچھی اچھی عادتیں کتنی ہیں؟ 360۔ حضور کہتے ہیں رب جس بندے پہ راضی ہو جائے اسے ایک دے دیتا ہے۔ رب جس پہ راضی ہونا اسے ایک دیتا ہے، اس کے سبب وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ رب جسے ایک دینا 360 میں سے وہ جنت میں جاتا ہے۔ حضور یہ بیان کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور قربان جاؤں ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا 360 ساری ہے، رب جس پہ راضی ہوئے ایک دیتا ہے۔ ابو بکر فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ سونے قربان جاوا کوئی میرے اندر بھی ہے؟ میرے نبی دی رحمت جوش میں چاہیے، فرمایا ابو بکر ایک دی گل نہیں، 1 2 4 5 کتنی پوچھتے ہو؟ فرمایا 360 کی 360 جہاں جمع ہو اس مجموعے کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ 360 کی 360 جہاں جمع ہو اس مجموعے کا نام ابو بکر ہے۔ میں محبت کے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں یار، لطف لینا اور سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کرنا۔ رب جسے ایک دے وہ بخشا جاتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ مجھے اسٹیج والوں کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ جو ایک دے وہ جنت میں جاتا ہے۔ وہ پتہ چلا رب جسے بخشنا چاہے نا ابو بکر کی عادتوں میں سے ایک اسے دے دیتا ہے جسے بخشنا چاہتا ہے۔ 360 کی 360 تو یار غار میں ہے، رب جسے ایک دے بخشنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا 360 میں سے جسے ایک دے بخشنا چاہتا ہے۔ ابو بکر کی عادتیں رب کو اتنی پیاری ہیں، ابو بکر کی ایک عادت رب اسے دے دیتا ہے جسے رب نے جنت دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ میرے حضور بیان کر رہے تھے، فرمایا قبر میں منکر نکیر ہون گے تو بڑی خوفناک آواز ہوئے گی، بڑی خوفناک نظر ہون گے۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور جب میری قبر چون گے تو کی بنے گا؟ حضرت عمر حضرت سونے میری قبر میں چون گے تو پھر کی بنے گا؟ میرے آقا فرمایا عمر تیری قبر میں چون گے نا تو زاویے بدل جان گے، طریقے ہی بدل جائے گا۔ سنیا ہوگی پر میں منکر نکیر آندے جان گے، وہ نہیں بولن گے تو پہلا بول پہ، وہ نہیں بولن گے تو کی آکھے گا؟ سرکار فرماندے میں جبریل آ کے دسے کہ جب عمر دی قبر میں منکر نکیر آن گے تو آ کے آن گے نا حضرت عمر آکھن گے فواللہ ربی فمن ربکما، اوے منکر نکیر میرا رب اللہ، تسی دسو تہاڈا رب؟ میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حیران پریشان ہو جائیں گے، ابھی پہلا سوال سوچ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر بولیں گے والاسلام و دینی فمن دینکما، اور منکر نکیر میرا دین اسلام ہے، تمہارا دین کون سا ہے؟ آقا فرماتے ابھی سنبھلے ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر کہیں گے محمد النبی فمن نبیکما، اور میرے آقا تو محمد رسول اللہ ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ نکیر کی طرف دیکھے گا، نکیر منکر کی طرف دیکھے گا، حیران ہو جائیں گے، حیران ہو کے کہیں گے کیا کہیں گے؟ ما نادری نحنو ارسلنا الیکا ام انت ارسلت الینا، وہ کہیں گے سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں منکر نکیر سے کہے گا، نکیر منکر سے کہے
رہوں گا. حضرت عمر کو دیکھیں گے مان نادری نحنو ارسلنا الیکا امانت ارسلنا الینا. سمجھ نہیں آ رہی عمر تجھ سے امتحان لینے آئے ہیں یہ امتحان دینے آئے. سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آتی بھی امتحان لینا آیا یا امتحان دینا آیا. اتنی عظمت والا عمر حضرت جبریل کہتے ہیں اتنی شانوں والا عمر ان حسناتم من حسنات ابی بکر. وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کو عمر کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سلامت رکھے خوش رہو. پہلی دفعہ آیا لطف آ گیا ہے. میں تو خوش ہوں تو میں پتا نہیں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب میں ملفوظات کے لیے 5-10 منٹ قبلہ پیر صاحب کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایو یہ پیر ہوتے جے نہیں سمجھ آئی. جو پیر حق بولے وہ پیر ہے. جڑا کہ سی پڑھی ہے مدینے جا کے پڑھتے ہوتے ہیں مریداں نے والے تہاڈیاں بھی بخشا لئیاں. معاذ اللہ اج کل تے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. شوجہ آباد دیکھا جی شوجہ آباد سنیا جی ملتان لال اتوں جا رات میں کلپ دیکھا وہاں ایک پچھلے دنوں ایک دربار پہ عرض ہو رہا تھا قبر کے گرد طواف ہو رہا تھا معاذ اللہ. اور خالی طواف ہی نہیں تھا تلبیہ بھی پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. اے بیڑا گرک ہو گیا ہونے بھی اگے کی چاہتے ہو تو سمجھ آ رہی ہے. استغفر اللہ تو کہہ دو ایک بار. طواف کہاں بھی ہوتا ہے کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے نا. لبیک اللہم لبیک کہاں کہا جاتا ہے درباروں پہ ایسا ہو جائے گا. پھر بھی کہو کہ پیر صاحب ہیں دھار لعنتی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو. پیر وہی ہے جو شریعت کا پاسدار ہو. کوئی 2 نمبر پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے کھڑکے دھڑکے نہ اپنے علماء کا ساتھ دیو. یہ ہو گئے رب کعبہ